الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، جس مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی طبع دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، مختصر بیان کرنا چاہنا، چونکہ میں مقامی خطیب ہاں، مہمان علماء کرام دے خطابات سننے نے۔ ساڈا اج دا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کانفرنس، اور اس حوالے نال میں چند قیمتی باتاں کرنا چاہنا، لیکن ابتدا اندر تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا کہ میرے ایک ایک جملے تے غور کریا جے، جب تک سامعین خطیب دی، مقرر دی، عالم دی بات نو بیدار ہو کے نہیں نہ سنے گا تے اون دے آن دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ بڑی توجہ نال باتاں سماعت کرنیاں نے۔ موجودہ جو حالات گزر رہے نے، تو صحابہ ساڑی جماعت دے بڑے عظیم خطیب میرے محسن مشفق سید اسماعیل شاہ حفیظہ اللہ، انہاں تو سن رہے ہو کہ لوگ اصحاب پیغمبر تے تبرہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص شیخین تے تبرہ ہو رہے ہیں۔ شیخین تو مراد ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہما، توجہ فرمائے، جتھے میں لفظ شیخین بولنا ہے نا، وہ تو مراد ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہما۔ بالخصوص شیخین تے تبرہ ہوندہ ہے، اور تبرہ دی وجہ اے وے کہ وہ کہندے نے کہ شیخین نے اہل بیت نال پیار نہیں کیتا، اور اہل بیت انہاں تو چار ہستیاں مراد لیندے نے، کیونکہ انہاں دے دل بھی تھوڑے تے اہل بیت بھی انہاں نے مقصود چار ہستیاں نہیں بنایا ہے۔ لیکن دوستو احباب، اے بات توجہ نال سنو، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف دلائل نے، دوسری طرف من گڑت باتاں نے۔ جیڑا عقل مند دنا آدمی نا، عقل مند فہم رکھنے والا دنا آدمی، او دلیل لیندہ ہے، ہر بات تے دلیل لیندہ ہے۔ حضرت صاحب جیڑا تسی دعویٰ کیتے ہیں، تو اڈا اے دعویٰ ہے کہ شیخین دیا غلطی ہے، اس دعوے تے دلیل تو ہونی چاہیے دی نا۔ دلیل دیو قرآن حدیث دے اندروں، پڑھی لکھی گل کرو، جیتے ہوئے دلیل پھر بات نو مانے آ جائے، جے دلیل نہیں پھر کسے دی بات میرے توڑے واسطے حجت بھی ہو سکتی، بولو ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ میں تو انہوں ایک کہنا چاہنا کہ آیا کہ اللہ پاک دا قرآن اصحاب پیغمبر دی توہین کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ رب دا قرآن اصحاب پیغمبر دی عزت دا دفاع کر رہے ہیں، اور اہل بیت تے صحابہ انہاں دا آپس اندر اتنا پیارے، بالخصوص شیخین دا اہل بیت نال اتنا پیارے، محبوب کائنات دے کرانے نال اتنا پیارے، تو دلیل نہیں دیندہ۔ آج میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال دلائل دے نال ثابت کرانگا کہ شیخین ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں نے
اہل بیت نال حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دے نال اینا ہستیاں نے پیار اینا کیتا ہے، اتنا پیار انہوں نے اپنی سکی اولاد نال نہیں کیتا جتنا پیار اصحاب پیمبر نے حسنین کریمین نال کیتا ہے۔ تو کہنا انہوں پیار نہیں، تو کہنا انہوں محبت نہیں، اور میرے بھائی تیرے کو دلیل کیا ہے؟ میں دلائل دینا چاہنا۔ پہلے نمبر تے اللہ دا قرآن، رب العالمین نے انہا ہستیاں دا تذکرہ اور انہا دے اصاف، انہا دی عزت، اصحاب پیمبر دا مقام، انہا دا تقوی، انہا دے انداز نو اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ اور مانگامنڈی اندر رہنے والو، اردہ گرد تو آنے والو، قرآن محبت دے نال سماعت کرے آجے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے اور رب العالمین قرآن پاک اندر اصحاب پیمبر دا تذکرہ کس انداز نال فرما رہے نے؟ آوازم دیئے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے اللہ پاک دا قرآن ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اور ویرہ کدی قرآن ترجمے نال پڑھے تینوں اصحاب پیمبر دی عظمت دا پتہ چلے، کدی قرآن ترجمے نال پڑھے سمجھ کے پڑھے تینوں پیغمبر کائنات دے اصحاب دی عظمت پتہ چلے۔ فرمایا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان تے میں رب نے صحابہ واسطے محبوب کر لیا ہے۔ اگے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں رب نے فسق و فجور نے، میں رب نے بے حیائی تے برائی صحابہ تو دور کر دیتی ہے۔ اللہ اور کی مقام لے کے آئے، اللہ اور کی مرتبے لے کے آئے، اللہ کی تمغے پائے تیرے پیغمبر دے یارانے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون۔ فرمایا ایمان والے ہو، نبی دے یار سارے ہی ہدایت یافتہ نے، سارے ہی رشد و ہدایت دے مالک نے۔ سبحان اللہ، سبحان رب دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں تانوں ایتھے ہی رکھنا ہے اور ایک گل تانوں سمجھانا چاہواں گا۔ اللہ فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، میرے پیغمبر دے اصحاب انہاں دے اندر اے وصف موجود ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ او کافراں واسطے سخت نے، اپنے واسطے نرم نے، اور تو دعویٰ کرنا ہے کہ شیخین اہل بیت نال پیار نہیں سی کر دے۔ اور چلے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اے آپس اندر محبتہ کرن والے، انہاں دا آپس اندر بڑا پیار ہے، اے بڑیاں محبتہ کرن والے نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اے سن ذرا دلائل توجہ، صحیح البخاری امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تے حسنین کریمین نال کتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری دے اندر ویتے میرے نبی دا یار کی فرماندہ ہے والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اور دلائل نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنے گلے دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ عظمت صحابہ واہل بیت کانفرنس اندر آن والے آج میں کیوں نہ پیغمبر دے یاران دی چوکی داری کرا، ایتے تبرہ کرن
والے تبرہ کر دینے جب تک غلامان مصطفیٰ کائنات اندر زندہ نے رب کائنات دے فضل و رحمت دے نال اور کائنات دے اندر میں بات کہنا چاہنا اور کالے دل والیا کالے لباس والیا تو پیغمبر کائنات دے صحاب تے تبرہ کرنا ہے تینوں نہیں پتا رب دا قرآن انہاں دی عظمت بیان کر رہے ہیں امام کائنات دا فرمان انہاں دی عظمت بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز جب تک اہل حدیث دا بچہ کائنات دے اندر زندہ ہے پیغمبر کائنات دی ختم نبوت دا بھی پرچار کرتا رہے گا اصحاب پیغمبر دی ناموس دی بھی حفاظت کرتا رہے گا تو اڈے نعرہ ہی ٹکرا گئے نے برخ ہے محبت ہے میں دس کی رہا ماں انہا دی محبت ہون سنو دلائل میں دسیا ایک طرف گمرائی ہے جہالت ہے کوئی دلیل نہیں کوئی بات نہیں اور میرے بھائی جڑا عقل والا فہم والا ہے وہ اندہ حضرت جی مولوی جی جڑی گل کر رہے ہیں تے دلیل دیو قرآن اندرو دلیل دیو حدیث اندرو دلیل دیو اے ازاد ہے تے اہل الحدیث علمانو ازاد ہے اور میرے بھائی دجے پاسے جاؤ گے کسے کہانیاں سنو گے بابے نے انج کر دیتا ہیر نے انج کر دیتا رانجے نے انج کر دیتا انشاءاللہ العزیز جدو تسی اہل حدیث علماء کو بیان سنو گے اسی دلیل دیاں گے رب دے قرآن وچوں دیاں گے محمد دے سچے فرمان وچوں دیاں گے ساڈے کول قرآن ہے ساڈے کول محمد کائنات دا سچا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ویخ حسنین نال کنا پیارے اور ظالمہ تو ایڈے غلط لفظ بولے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کی فرمان دینے والذی نفس بیدہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی ان ترجمہ سنو تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے جنہ دے دلان جہجے بھی صحابہ دے بارے کوئی کھجگجی پیدا ہوندی ہے حدیث سنو تاڑا ایمان تازہ ہو جائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او کائنات دے لوگو مینو اس ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر صدیق اکبر دی جان ہے یعنی مینو عرش والے الہ دی قسم ہے عرش والے پروردگار دی قسم ہے مشکل کشا دی قسم ہے حاجت روا دی قسم ہے فرمایا کائنات دے لوگو سن لو میں ابو بکر دا عقیدہ سن لو میں ابو بکر دا نظریہ سن لو میں ابو بکر دا اہل بیت دے بارے پیار سن لو فرمان دینے مینو اللہ دی قسم ہے میں اپنے بچیاں تو زیادہ جڑے میرے آل اولاد میرے بچے اپنے بچیاں تو زیادہ احب الی ان اصل من قرابتی مینو اپنی اولاد تو زیادہ سونے محبوب دے کرانے نال پیارے صحیح البخاری مینو نبی پاک دے آل اولاد نال پیارے اور میرے ویرہ تو تبرہ کر رہے ہیں العیاذ باللہ کافر تے فاسق تک جملے بیان کر رہے ہیں اور اس تو پہلے تو مر جاندہ تے چنگا سی اور اس عظیم ہستی دے بارے تبرہ کر رہے ہیں کہ جنہ دے بارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت دے 8 دروازے نے اللہ اکبر کبیرہ سونے پلا تواڈے امتیاں دے وچوں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جنوں جنت دے 8 دروازے اندر ہی آواز آئے میرے آقا فرماندے نے نہ امرجو اے ابو بکر ہاں میری امت دے وچ ایسا بھی عظیم انسان ہے کہ قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں دی طرفوں آواز آئے گی اور نبی دے یارا ساڈے ول آ جا اور نبی دے سنگیا ساڈے ول آ جا آقا فرماندے نے ابو بکر مینو امید ہے کہ جنت دے 8 دروازے اندروں اگر کسی نو آواز لگے گی تے میرے صدیق اکبر نو لگے رضی اللہ تعالیٰ ذرا نعرے ہورے رکھو میں دلیل زیادہ دیما کیسے عظیم میرے نبی دے یار نے سبحان اللہ آندے نے مینو اپنی اولاد تو زیادہ حسنین کریم میں نل پیارے نبی دی آل اولاد نل پیارے اور اگلی دلیل بھی بخاری دے اندر محمد بن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے علی شیر خدا دے بیٹے ہن ذرا سنو حوصلے دے نال سنو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے
بیٹے نے اپنے باپ علی نو سوال کر دینے بیٹا اپنے باپ علی کو سوال کردہ سوال کی کردہ ابو جی ایو الناس خیرن بعد رسول اللہ ابو جی دسے آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تواڈے یاراں دے وچوں سب تو زیادہ کندہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے حضرت علی کی فرماندے نے بیٹا سوال کر رہے ابو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ دے امتیاں دے وچوں مقام کس دا زیادہ ہے سب تو بہترین کون ہے حضرت علی فرما رہے نے او جنہاں نو تسی مشکل کشا کے اور لوگو علی دا عقیدہ بھی منو حضرت علی دا پیار بھی منو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر سب تو زیادہ کسے دا مقام ہے تے صدیق اکبر دا مقام ہے دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر چلیا تو حضرت علی دے عقیدے اور جملے دی تردید خود کر رہے ہیں جناب علی دے فرما رہے ہیں ابو بکر دا پہلا نمبر ابو بکر دا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تو کہنا انہاں نو پیار نہیں قرآن کہہ رہے ہیں رحماء بینہم ایتے آپس اندر پیار کرنے والے لڑائیاں انہاں پا دیتیاں محبتاں کرنے والے پھر کیوں نہ میں نبی دے یار دے بارے محبت دی گل کر جاواں ایکٹیو ہو جو بیدار ہو جو صحابہ دی عظمت سننے والو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو گھر بار جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا گھر بار جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا وچ غار دے پچایا نالے سب دا ڈنگ ہے کھایا نئی پیر نو ہلایا نئی سونے نو جگایا او میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو پیار کتنا ہے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے آپس اندر پیار کرنے والے اگے آ جاؤ حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت عمر جنہ دے بارے امام کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا عمر تیرے اندر نبیاں والے اصاب پائے جاندے نے اللہ تانوں نبی بناندا لیکن کائنات دے لوگوں سن لو لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا پیارے حسنین کریمین نال رضی اللہ عنہما وظیفہ مقرر کرن دیواری آئی توجہ کر میرے ویرا وظیفہ مقرر کرن دیواری آئی امیر المومنین حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے دا وظیفہ کم مقرر کیتا ہے حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ مقرر کیتا ہے بیٹا اعتراض کردہ ابو جی میں امیر المومنین دا بیٹا ماں میرا باپ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے میرا باپ عمر ہے جنہاں نو نبی پاک نے منگ کے لے آئے ابو جی میرا وظیفہ کم میں حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ ہے اور مانگامنڈی والے خدا را میرے چہرے وال تک میں تینوں کچھ دینا
چاہنا. حضرت عمر دا بیٹا کی اعتراض کردا ہے, ابو جی میں وقت دے امیر المومنین دا بیٹا ماں, میرا وظیفہ کم میں, حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ ہے, میرے عمر دا پیار نوٹ کر لے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے, بیٹا تیری عظمت حسنین کریمین نال تے نہیں رل گئی. تو حسنین کریمین نال رل گئی, تے نبی دے نواسے نے, اور چلیا تو تبرہ کرنا ہے, اور نبی دے یار تے اپنے بچیاں تو زیادہ نبی دے نواسیاں نال پیار کر دینے, اور تو غلط ہے, تو کذاب جھوٹ بولنا ہے. دلائل کچھ اور نے, تیریاں باتاں کچھ اور نے. رب دا قرآن ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چپ کرو جی, ہون مینو ذرا مینو بیان کرن دے. میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں میرے اساتذہ دی محنت ہے. میری مراد ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی حفظہ اللہ, مناظر اسلام, مفسر قرآن, خطیب پاکستان, ساڑی جماعت دے اساسہ سرمایہ. میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی حفظہ اللہ, یہ میرے استاد نے, اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال 8 سال انہاں کل پڑھے ہیں. انہاں دیاں شفقتاں نے, انہاں دا پیارے, اور میرے بھائی جو کچھ میں سبق سنا رہے ہیں انہاں دی محنت ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک میرے شیخین دی شید دے اندر, علم دے اندر اللہ پاک مزید برکات نازل فرمائے. اللہ انہاں دا سایہ تا دیر قائم رکھے. اور میرے بھائی پورے ملک دے اندر, پورے ملک دے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک دے اندر, جامع القدس, جامع علیہ حدیث چوک تالگرہ دے اندر اللہ دے فضل رحمت دے نال علماء کرام فارغ التحصیل ہوئے نے, اور پوری دنیا دے اندر دین دا کم کر رہے نے. جب تک قال اللہ و قال الرسول دی صدا بلند کرتے رہیں گے, ادو تک انشاءاللہ میرے استاد حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب, حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ, انشاءاللہ انہاں نو پورے دا پورا اجر ملدا ہی رہے گا. دعا کرو اللہ انہاں نو سلامت رکھے, اور کہہ دو آمین اللہ سلامت رکھے. میں دس کی رہا ہوں, ادھر دلائل ہے ادھر دلائل کوئی نہیں. صحابہ دی خوبی کیا ہے, فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس دے اندر تے نرم دل نے محبت کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور حکومت لباس آئے, اکابرین سے آبا دی اولاد دے اندر لباس تقسیم کر رہے ہیں. لباس تقسیم کر دیاں ادھروں حسنین کریمین آ جمنے نے رضی اللہ عنہما. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسیاں نو ویکھے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ دے نال محبوب کائنات نے پیار فرمایا ہے, جنہ دے بارے محبوب کائنات نے فرمایا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا, اے دنیا دے اندر میرے 2 پھول نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر لباس دے والے, دوسریاں نظرہ حسنین کریمین دے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو آخری باتاں, حسنین کریم وال نظرہ پہ رہیاں نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ, اے لباس ہولے نے نبی دے جڑے نواسے نے شان والے نے. پھر ایک آدمی نو شفیشلی یمن دے اندر بھیجے ہے. یمن دے اندر بہترین ہلے منگوائے نے, بہترین لباس منگوائے نے. لباس منگوا کر کے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نو پہنا دیتے نے. تے جدو پہنائے نے نبی دے نواسے بڑے سونے لگ رہے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے آل تابت نفسی, عرش والے تو شاہد ہو جا, اے تیرے نبی دے نواسیاں نو بہترین لباس پہنائے نے. عمر دے دل نو ہون چین آیا ہے, عمر دے دل نو ہون ٹھنڈ پہنچی ہے. میرے ویرہ انج نہ تبرہ کرے آکر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ایتے آپس اندر پیار کرنے والے, محبتہ کرنے والے. پھر میں گل مکا دیا میرے ویرہ اور میرے دوستہ
اگر کامیابیاں چاہنا ہے شیخین رضی اللہ عنہما نال پیار کر انہاں دے بارے غلیظ زبان استعمال نہ کر اور میرے ویرہ اچھے نے شان والے مقام والے مرتبے والے پھر میں تد محبت نال کہہ رہے ہیں بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا نہیں اعتبار تے چل مدینے ویخ لے سنگ مزاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا کافر سڑ دے رسن رافضی آہیں بردے رسن نمبر والے نمبر لے گئے چل دا نہیں زور غداران دا بن یار نبی دیا یاران دا بن یار نبی دیا یاران دا میرے دوستو انہا دا آپس اندر پیارے اصحاب پیغمبر آپس اندر پیار کرنے والے محبتہ کرنے والے میرے اساتذہ موجود نے میں زیادہ دیر انہا دے درمیان اور تواڈے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا میرے دوستو جب تک تسی اپنے دل اندر اصحاب پیغمبر دا پیار رکھو گے انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا اندر بھی عزتاں دے گا آخرت والے دن بھی اللہ عزتاں عطا فرمائے گا اور جو صحابہ دے دشمن نے وہ آج بھی ذلیل ہونگے وہ آج بھی مرداباد نے کل بھی مرداباد نے میرے پیغمبر دے اصحاب دی عظمت شان آج بھی زندہ باد کل بھی زندہ باد تا قیامت زندہ باد رہ گی اور انشاءاللہ العزیز جب تک اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے صحابہ دی عظمت دا دفاع کردہ رہے گا اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے اللہ قیامت والے دن نبی دے عظیم یاران دا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین